اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم مولوی صاحب اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر آپ سب کے سامنے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی 3 بڑی نشانیاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بڑی نشانیاں ہیں، اگر وہ آپ کے اندر ظاہر ہونے لگ جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ یہ نشانیاں کسی انسان کے اندر دیکھو یا پھر کسی اپنے آپ کے اندر دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ پہلی نشانی، علم سیکھنے کا شوق پیدا ہونا۔ اگر آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ نہیں مجھے علم سیکھنا ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک استاد تھے، وہ ہر بات پر اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے دین بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا، دین بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ ایک بار ایک شاگرد کا جوتا پھٹ جاتا ہے تو وہ موتی کے پاس اپنے جوتے کو ٹھیک کرانے کے لیے جاتا ہے۔ جب وہ اپنے جوتے کو ٹھیک کرانے کے لیے جاتا ہے تو موچی سے کہتا ہے اے موچی تو میرا جوتا ٹھیک کر دے، بدلے میں تمہیں دین کی ایک قیمتی بات بتاؤں گا، بدلے میں تمہیں دین کی ایک بڑی قیمتی بات بتاؤں گا، بس تم میرا جوتا ٹھیک کر دو۔ تو وہ موچی کہتا ہے اے مولوی اپنی یہ دین کی بات رکھ اپنے پاس، مجھے میرے پیسے دے دے اور بدلے میں تمہارا جوتا ٹھیک کر دوں گا۔ بار بار اصرار کرنے پر بھی موچی نہیں مانتا۔ شاگرد واپس آتا ہے اپنا جوتا لے کر اور استاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کیا یہی قیمتی ہے ہمارا دین کہ میں نے ایک موچی سے کہا کہ تم میرا جوتا ٹھیک کر دو اور موچی نے میرا جوتا ٹھیک نہیں کیا، کیا پیسے دین سے زیادہ قیمتی ہے؟ استاد نے بچے کو سمجھانے کے لیے اپنے جیب سے ایک موتی نکالا اور بچے سے کہا جاؤ اس موتی کی قیمت ایک سبزی منڈی میں جان کر آنا۔ وہ سبزی منڈی میں پہلی دکان پر چڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ سبزی والا کہتا ہے اس کی قیمت 2 یا 3 لیمو ہوگی، بدلے میں تم مجھے یہ موتی دے دو، میرے بچے گھر میں اس سے کھیلیں گے۔ شاگرد واپس استاد کے یہاں آتا ہے اور کہتا ہے استاد اس کی قیمت 2-4 لیمو ہے۔ استاد کہتا ہے اچھا اب جاؤ یہی موتی لے کر ایک سنہار کی دکان پہ جانا۔ بچہ سنہار کی دکان پہ جاتا ہے تو سنہار پہلے تھوڑی دیر کے لیے موتی کو ہاتھ میں لے کر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر میں اپنی یہ پوری دکان بھی بیچ دوں تب بھی اس موتی کی قیمت پوری نہ ہوگی، یہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کو نہیں لے سکتا۔ شاگرد واپس آتا ہے استاد کے یہاں اور کہتا ہے استاد یہ کیا ماجرا ہے، سبزی والے کے پاس گیا تو اتنی کم قیمت اور ابھی سنہار کی دکان پہ گیا تو اتنی زیادہ قیمت۔ استاد کہتا ہے ہر چیز کی قیمت اس کی اصل منڈی میں لگتی ہے، یہ موتی تھا اسی لیے سبزی والے کو اس کی قیمت معلوم نہیں تھی، اس کی قیمت صرف سنہار کو معلوم ہوتی جو ان کا کاروبار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی قیمت جاہل لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، دین کی قیمت اللہ کے پیاروں کو معلوم ہوتی ہے اور دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے۔ دین کی قیمت جاہل لوگ نہیں جانتے بلکہ دین کی قیمت رسول، پیغمبر، صحابہ اور اللہ کے پیارے جانتے ہیں۔ دوسری نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے لیے دل میں نرمی آ جانا، کسی انسان کے لیے دل میں نرمی آ جانا، دل نرم ہو جانا، موم ہو جانا۔ بعض صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کا دل موم نہ ہو، جس کا دل نرم نہ ہو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا کوئی نسخہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا دل نرم نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ مسکینوں پر اپنا ہاتھ پھیرے، یتیموں کو کھانا کھلائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، اس کا دل اللہ تعالیٰ نرم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل گندا ہو جائے تو سماعت قرآن کر لینا، دل پر زنگ لگ جائے تو تلاوت قرآن کر لینا۔ تیسری بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل میں مسلمانوں کے لیے رحم دلی آ جانا، یعنی کسی انسان پر، کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو آپ کو ایسا لگے کہ وہ ظلم اس مسلمان پر نہیں، وہ ظلم آپ پر ہو رہا ہے۔
ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رو رہے ہوتے ہیں، بے انتہا رو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر باہر نکلنے والے ہوتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کس پر رو رہے تھے، آپ کیوں رو رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی لیے رو رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بوڑھے بندے کو سزا دینے میں حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بوڑھے بندے کو سزا دینے میں حیا آتی ہے، لیکن اسی بوڑھے بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ باقی وسلم